ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ پیر اقبال قریشی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استخارہ ایک سنت عمل ہے اور استخارہ کرنا بھی چاہیے اور استخارہ کے مطابق جو ہے اپنے معمولات طے کرنے چاہیے۔ اب یہ استخارہ کے متعلق ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی غلط جو ہے ذہن بنا ہوا ہے کہ لوگ استخارے کراتے ہیں، لوگوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ ہمارے لیے استخارہ کر دیں۔ اب مجھے سارا دن جو لوگ یہی کہتے ہیں جی رشتے کا آپ استخارہ کر دیں، آپ فلاں میرے کام کا استخارہ کر دیں۔ اب اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا استخارہ دوسرے سے کرایا جا سکتا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنا چاہیے۔ اب یہ بات کہہ کہ جی استخارہ کرانا چاہیے، قرآن پاک میں اور حدیث میں حکم ہے اس کا، تو پہلی چیز ذہن نشین کر لیں، استخارے کا حکم حدیث نبوی میں ہے اور مشورے کا حکم قرآن حکیم میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ فرماتے تھے، استخارہ آپ نے کبھی کسی معاملے کے لیے خود نہیں کیا کسی کا، نہ صحابہ نے کسی کا استخارہ کیا ہے کہ لوگ استخارہ کرائیں جی فلاں میرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں، رشتے کے معاملے کو چیک کر لیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے کسی کا استخارہ کبھی نہیں کیا، مشورہ کیا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زرہ بیچ رہے تھے، اب وہ مشورہ کیا کہ میرے پاس حق مہر کے لیے یہی ہے۔ اب آپ نے وہ خرید کر ہدیہ بھی واپس کر دی اور آپ کے نکاح کا سارا خرچہ بھی سیدنا عثمان نے دے دیا۔ اب یہ مشورہ ہوتا تھا صحابہ کی محافل میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 4 مشیر ہیں، 2 اوپر ہیں آسمانوں پہ، 2 زمین پر۔ آسمانوں پہ جبرائیل اور میکائیل ہیں، میں مشورہ ان سے کرتا ہوں معاملات کا۔ معراج کی رات جب بھی کوئی معاملہ آیا آپ نے ان سے مشورہ کیا۔ پھر زمین پر میرے 2 مشیر ہیں ابو بکر و عمر، میں ان سے مشورہ کرتا ہوں ہر معاملے میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کیے۔ مشورہ فوقیت رکھتا ہے استخارے پر۔ استخارہ ہم کراتے ہیں دوسرے سے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، آپ کا نکاح ہونا ہے، آپ نے کاروبار کرنا ہے تو آپ خود استخارہ کریں، وہ طریقہ جو حدیث میں ہے یا میری کتاب وظائف الصالحین میں کافی استخاروں کا طریقہ لکھا ہوا ہے، آپ خود استخارہ کریں۔ پھر استخارے کے اندر آپ یہ نہیں کہ آپ کے رشتے کا معاملہ ہے تو آپ کی والدہ والد بھی نہیں کر سکتے، شرعن طور پہ آپ کو کرنا چاہیے۔ پھر باہر کا آدمی کیسے کر سکتا ہے؟ ہاں، اب استخارہ جو ہے خود کریں، سو جائیں۔ اب خواب آنا ضروری نہیں ہے کہ خواب میں کوئی چیز نظر آئے، خواب کا آنا ضروری نہیں ہے۔ اگر خواب آ جاتا ہے، کوئی سبزہ، کوئی صفائی اور پاکیزگی کی چیز نظر آ جاتی ہے تو استخارہ یس ہے، اللہ کی طرف سے آپ کو معاونت ہے کہ آپ کر لیں وہ کام۔ اگر آپ کا دل بھی پرسکون ہے، چیز اچھی نظر آ گئی، پاک نظر آ گئی تو ہاں ہو گئی، لیکن آپ کا دل اٹھ کر صبح بے چین ہے، بوجھ ہے دل پر، خواب نہیں بھی آیا یا خواب آ گیا کوئی کالی چیز نظر آ گئی، آپ کو خوفناک چیز نظر آ گئی، گندگی نظر آ گئی، تو سمجھ لیں کہ نہ ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ علامات ہوتی ہیں۔ استخارہ خود کیا جاتا ہے، استخارے کرائے نہیں جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے استخارے کروائے نہیں ہیں۔ صحابہ کی شادیاں ہوئیں، ایک حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے حضور سے استخارہ کرایا ہو، کیونکہ یہ جو عمل ہے یہ کرنے کا ہے۔ حضور سکھا رہے ہیں کہ میرے صحابہ اللہم انی استخیرک، اب یہ دعا پڑھو، صحابہ کو بتائی جا رہی ہے۔ اور مشورہ، اب مشورے کا حکم ہے قرآن میں، حدیث میں حکم ہے استخارہ کا۔ مشورے کے حکم پر سورہ نازل ہوئی ہے قرآن کی، سورہ شورا، اور اللہ نے حکم دیا وَأَمْرُهُمْ شُورَا، اپنے کام مشورے سے کرو۔ مشورے سے کرنے سے خسارہ، نقصان ختم ہو جاتا ہے۔ اب آپ لفظ استخارہ استعمال نہ کریں جب مشورہ کرتے ہیں، آپ لفظ مشورہ استعمال کریں۔ اب آپ مشورہ کرتے ہیں، رشتے کا معاملہ ہے، اپنے خاندان میں جس پہ اعتماد ہے مشورہ کریں، دوستوں میں مشورہ کریں، آپ نے کسی کا تحقیق کرانی ہے اس کے محلے والوں سے مشورہ کریں۔ دیکھیں مشورے سے اس کے ہر چیز آپ کے سامنے کھلے گی۔
استخارے سے نہیں کھلے گی. اور استخارے سے جو ہے نا اس کی عیوب، اس کی خامیاں، اس کی کوتاہیاں، یا وہ کیسے ذہن کا مالک ہے آپ کے سامنے نہیں کھلے گا. کیا مشورے سے کھلے گا، چونکہ مشورے کا حکم اوپر ہے، قرآن میں ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے مشورہ کرو. یہاں تک کہ فرمایا جو گھر میں سالن پکتا ہے اس کا بھی مشورہ کر کے پکائیں تو اس سالن سے نقصان اٹھ جائے گا، گھر میں کھانے والوں کا نقصان کوئی نہیں ہوگا، صحت ملے گی ان کو. مشورہ اتنا ضروری چیز ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن حکیم میں کہ اگر آپ نے بدر کے قیدیوں کے متعلق مشورہ نہ کیا ہوتا، پھر فیصلہ تو عمر کا صحیح تھا لیکن آپ نے فیصلہ کر دیا، مشورے کی وجہ سے عذاب آپ سے ٹل گیا. عذاب ٹل جاتا ہے مشورے کی وجہ سے. تو اس لیے مشورہ کریں. اب مشورے کا حکم قرآن میں ہے، سورہ شورا، اور اللہ کا حکم ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَا، اپنے فیصلے مشوروں سے کریں. تو کاروبار اب میرے پاس آپ آئے، آپ نے مجھ سے پوچھا تو مشورہ کیا، استخارہ نہیں ہے. میں نے آگے مشورہ کر کے بتایا، یہ مشورہ ہے، اسے استخارہ نہیں بولتے. اب آپ اس لفظ کو سمجھ لیں. آپ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں کہ بتائیں جی ہم یہ کاروبار کر رہے ہیں، ہم یہ شادی کا معاملہ ہے، آپ ذرا ہمیں بتا دیں، استخارہ کر کے. لفظ استخارہ نہیں ہوتا، لفظ مشورہ ہوتا ہے. آپ ہمیں مشورہ دیں. اب میں آگے اپنے جو ہمارے پاس علم ہے اللہ نے دیا ہوا، جو ہمارے پاس جنات کی ایک قوت ہے، اب اس سے ہم پوچھ لیتے ہیں، مشورہ کر لیتے ہیں. یہ مشورہ چلتا ہے، یہ استخارہ. یہ جو لوگ فونوں پہ کہتے ہیں جی آپ کا استخارہ، اخباروں میں ایڈ دیتے ہیں اور فیسیں اس کی پکی رکھ لیتے ہیں، اور یہ عوام بھی چونکہ کل انعام ہے، جاہل ہے، اتنا علم نہیں ہے ان کے پاس، وہ بھی استخارے کروا رہے ہیں. یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں ہے. استخارہ کرایا نہیں جاتا، استخارہ کیا جاتا ہے. اور مشورہ آگے آپ دوسروں سے کر سکتے ہیں. مشورے کے لیے اللہ نے وسعت رکھی ہے، قرآن میں حکم دیا. اور استخارہ ذات کے ساتھ ہے، اپنے لیے ہے، خود کریں، دوسروں کو پھیلائی نہیں. اور میں نے پہلے بتایا ذخیرہ حدیث میں کہیں نہیں ملتا کہ مشورہ صحابہ نے حضور سے کیا ہے لیکن استخارہ کرایا ہو. تو اس لیے استخارے کے مختلف طریقے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں لے کر اس سے، لیکن سب سے مستند طریقہ وہ ہے جو نفل پڑھ کے دعا کر کے سونے والا، اور اس میں دل کا مطمئن ہو جانا ہی اللہ کی طرف سے ہاں ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں. پیر اقبال قریشی.